السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ناول آنچل کی اوٹ کی ایپیسوڈ نمبر 6 سنیں گے۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، عبد اور اظہر کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہجر کی کالی رات کا اندیشہ دھڑ دل میں اضافہ کر رہا تھا۔ دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود بھی ایک گہرا تعلق تھا۔ عبد نے آخری مرتبہ اظہر کو فیصلہ کرنے کا موقع دیا۔ اس نے اظہر کا نمبر ڈائل کیا۔ عبد، میں تم سے آخری مرتبہ ملنا چاہتا ہوں۔ اظہر، ایسا ممکن نہیں۔ عبد، اگر تمہارے دل میں میری چاہت کی ذرا سی بھی آہٹ ہے تو اس سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے تمہیں مجھ سے ملنا پڑے گا۔ یہ میری آخری حسرت ہے۔ اظہر، اگر میں اس خواہش کو اپنی بے بسی پر قربان کر دوں تو؟ وہ بے بس ہوتے ہوئے بول رہی تھی۔ اگر تم میری پہلی اور شاید آخری آرزو کو پورا نہ کر سکو تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی شکست ہوگی۔ خدا حافظ۔ اس نے فیصلہ اظہر پر چھوڑ دیا۔ ابھی سحر کا سورج کالی رات کے شکنجے سے نکل ہی رہا تھا کہ وہ آخری ملاقات کے لیے گلی میں پہنچ گیا۔ گلی کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے اظہر کے سیل پر بیٹھ کی۔ اس نے کافی جدوجہد کے بعد اپنے آپ کو آخری ملاقات کے لیے تیار کیا۔ وہ اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے باہر آئی۔ وہ کانپتے وجود، دھڑکتے دل کے ساتھ جب گیٹ پر پہنچی تو عبد بے تاب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ آج جی بھر کر اسے دیکھنا چاہتی تھی، مگر پلکوں کو اتنی سخت نہ تھی کہ نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھ سکے جو اظہر سے عبد تک کا رخ کا فیصلہ تھا۔ السلام علیکم۔ عبد کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ وعلیکم السلام۔ ٹوٹتے لہجے میں لبوں کی آغوش سے وہ لفظ نکلے۔ کیسی ہو؟ وہ اب بڑھتے ہوئے اپنی سانس لینے میں روک گیا۔ اظہر جواب دینے کی کوشش کی، مگر بہتے آنسوؤں نے لبوں پر خاموشی کا تالا لگا دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کئی دنوں سے اداس آنکھوں کے جو آنسو مسلسل ضبط کا شکار تھے، وہ بھی عبد کی پلکوں کو گیلا کر چکے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کی آنکھوں میں نمی کو دیکھتی، اس نے فوراً انہیں صاف کر لیا۔ آخری مرتبہ تم سے تمہارا حال پوچھ رہا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، مگر دوسری طرف مکمل خاموشی تھی اور برسات آنکھوں سے جاری تھی۔ تو تم چاہتی ہو کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ چلا جاؤں؟ وہ اعتراف اظہر کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ ضبط اب برداشت کی سب حدوں کو چھوڑ چکا تھا۔ وہ دنیا کی پرواہ کیے بغیر گیٹ پر سر رکھ کر سسک کر رونے لگی تھی۔ ابھی اس سے کسی کندھے کی ضرورت تھی جس پر وہ سر رکھ کر ٹوٹے ہوئے دل کو سمیٹ سکتی۔ اب عبد کا دل بھی بے اثری سے کانپنے لگا۔ کاش وہ اظہر کے سامنے سارے آنسو اس سے چھین کر اپنی آنکھوں میں سمو لیتا۔ وہ اس آخری حسرت کو آنکھوں میں بند کرتے ہوئے بھی روتے روتے آنسو پی گیا۔ اس نے اظہر کے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر پھر کچھ سوچے سمجھے اس نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ تو ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ مزید درد کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے پا رہا تھا۔ خدا حافظ۔ عبد نے ملاقات ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان الفاظ کی گونج میں اظہر کا دل پھٹنے والا ہو گیا۔ اس کی سانسوں میں ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ اس کی دھڑکنیں یکدم تیز ہونے لگی تھی۔ اب عبد کا ضبط اپنی انتہا کی دہلیز پار کر چکا تھا۔ اس نے فوراً بکھرتی ہوئی اظہر کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ زندگی ایک مقام پر ٹھہر چکی تھی۔ ہوائیں تھم گئی تھیں، ایسے جیسے سورج نے چمکنا چھوڑ دیا ہو، آسمان برسنے لگا ہو، پھولوں نے کھلنا چھوڑ دیا ہو، پرندوں نے چہکنا چھوڑ دیا ہو۔ سمندر کی لہریں ٹھہر چکی تھی۔ فضاؤں میں عجیب سی خاموشی تھی۔ دل دھڑک رہے تھے۔ ایک روح تھی سماعتوں میں، ایک دوسرے کی سانسوں کا شور سن رہا تھا۔ دلوں میں تسکین، پیاسی لبوں پر صحرا کی پیاس تھی۔ مگر اچانک اظہر کو اس دنیا کے وجود کی خبر ہوئی۔ پھر اس کا ذہن اس نے اپنے رہنے والوں میں جا پہنچا اور تحریم کی اندیکھی صورت پر جا ٹھہرا۔ اب کہکشاں کے جھرمٹ ٹوٹ چکے تھے۔ وہ خواہشات کی دلدل سے باہر نکل آئی۔ اس نے فوراً خود کو جھٹکتے ہوئے اس سے الگ کر دیا۔ عبد نے اپنی آنکھیں کھولیں، مگر اس سے کوئی سوال نہ کر سکا، چونکہ وہ جواب اس کے پاس موجود تھا۔
مجھے ایک بار روک لو۔ اس کے لبوں پر التجا تھی، دل صرف اس کے ایک جواب کے لیے تڑپ رہا تھا۔ مجھے ایک بار روک لو۔ خاموشی سے خود کو ضبط کرتی اظہر اب بھی وقت ہے۔ وہ اپنی ذات کو اظہر کی لازوال محبت کے سامنے زیر کرتے ہوئے بولا، مگر اظہر کے رویے میں ذرا بھر بھی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، مگر آنکھیں آنسوں سے بھڑک پڑی تھیں۔ اظہر، مجھے روک لو، میں جانا نہیں چاہتا۔ ایک بار مجھے روک لو۔ پھر خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا کہ شاید وہ اگلے ہی لمحے میں دنیا کو بھول کر صرف اور صرف اس پر اعتبار کرنے لگے، مگر کافی انتظار کے بعد بھی ایسا نہ ہوا۔ اظہر، مذاق میں ہی صحیح، مجھے ایک بار تو روک لو، جھوٹا ہی صحیح، ایک بار اپنی زبان سے اعتراف کرو۔ وہ مسلسل التجا کر رہا تھا۔ بھیگی پلکیں اب بھی اس کے جواب کی منتظر تھیں، مگر کسی کے حق پر اپنا حق کیسے جتاتی؟ اظہر، پلیز روک لو مجھے۔ وہ اپنی زبان سے تو کچھ نہ کہہ سکی، مگر اپنا سر نفی سے ہلا دیا۔ وہ اسے حیرانگی سے دیکھتا رہ گیا۔ اظہر، میں تمہیں دنیا کے اس کونے میں رکھوں گا جہاں کوئی بھی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ جیسے ہی حالات بدل جائیں گے ہم واپس آ جائیں گے، سب سے معافی مانگ لیں گے، میرے والدین۔ اظہر صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ کچھ پانے کے لیے کچھ تو کھونا پڑتا ہے، جسے پایا ہی نہیں اسے کھونا کیسا؟ وہ اپنے آخری فیصلہ سنا چکی تھی۔ مجھے عمر بھر افسوس رہے گا کہ جس کو میں اپنی جان سے بڑھ کر چاہ رہا تھا وہ مجھے ایک بار بھی رک جانے کے لیے نہیں کہہ رہی تھی۔ وہ آنسو کافی دیر تک آنکھوں کی قید میں تھے، انہیں بھی اب رہائی مل چکی تھی۔ وہ ہر درد کو فراموش کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اظہر نے اسے روکنے کے لیے لبوں کو حرکت دی، مگر اس کی زبان سے صرف آب ہی نکل سکا۔ وہ مڑ مڑ کر دیکھتا تھا، شاید کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح وہ اسے روک لے، مگر اس نے سب کی خوشیوں کے لیے اپنی محبت قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دل تو شدت سے چاہ رہا تھا کہ اس کی ہو جائے یا اسے اپنا بنا لے، مگر دل میں سب کے ارمان ٹوٹنے کا خدشہ اسے ثابت قدم بنائے ہوئے تھا۔ میں اسی وقت سحر کی عجیب الجھن میں تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ جس سے وہ دل کا رشتہ ہے وہ پریشان ہے، اور دماغ کہتا تھا یہ سب ایک وہم کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اپنی باتیں کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ مذاق نہیں بننا چاہتا تھا۔ پہلے ہی اس نے اپنے دوستوں سے بات کی تھی تو انہوں نے اس کا کافی مذاق اڑایا تھا۔ وہ اپنے استاد محترم کے ساتھ بھی یہ بات نہیں کر سکتا تھا، پھر اس کے دل اور وجود کو ہی جذب کر لیتا تھا۔ کوئی نہ ہو تو خدا کی موجودگی کا احساس شدت سے ہونے لگتا ہے۔ اے میرے مالک، مجھے اس کرب سے نکال، میں تھک چکا ہوں۔ وہ خود سے لڑتے لڑتے، اگر میں اس سے مل نہیں سکتا تو مجھے اسے بھولنے کی ہمت عطا کر۔ وہ اس دعا کے ساتھ بہتے آنسوں کی بارش میں گڑ گڑا رہا تھا۔ ابد کسی طور بھی ان لمحات کو فراموش نہ کر سکا۔ جذبات کی رو میں بہتے ہوئے اس نے اظہر کے نمبر پر ٹیکسٹ بھیجا، اگر ہم اکٹھے جی نہیں سکتے تو اکٹھے مر تو سکتے ہیں۔ تم سے بچھڑ کر میں ایک ایک پل کرب میں گزارتا ہوں، ساری رات عمر زندگی کیسے گزاروں گا؟ ایسی موت سے سب کو پناہ مانگنی چاہیے۔ میں اپنے والدین کو جس رسوائی سے بچانا چاہتی ہوں وہ اس عمل سے بھی ان کا مقدر بن جائے گی۔ اظہر نے فوراً ٹیکسٹ کا رپلائی کر دیا، میں نکاح سے پہلے تک تمہارا انتظار کروں گا۔ اگر تم نے اپنا فیصلہ بدل لیا تو میں ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ اس نے دوبارہ ٹیکسٹ سینڈ کر دیا، میرا جواب آج بھی وہی ہے اور کل بھی وہی ہوگا، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ میرے جواب کے منتظر نہ رہنا، اور اب میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی، اس لیے مجھ سے سوال نہ کرنا۔ خدا حافظ۔ یوں ہی وقت گزر گیا۔ ابد اظہر سے سوال کرتا رہا، مگر اس کا جواب بددستور وہی رہا۔ آخر ابد کی مہندی کا دن آ گیا۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ اظہر کا کوئی پیغام اس تک نہیں پہنچنے والا۔ اب اس نے خود کو قسمت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، مگر جب اس نے اپنے گھر والوں کو خوشی سے دھمکتے چہروں کو دیکھے تو اسے عجیب سی تسکین حاصل ہوئی۔ اس نے خوشیوں سے متاثر ہو کر اپنے ہر درد کو پس پش ڈال دیا۔ اس کے اپنے دل میں کوئی ارمان باقی نہ رہا۔
اس لیے وہ اس کی خوشیوں میں اپنی خوشی تلاش کرنے لگا تھا، مگر اظہر کی محبت کی گرفت اور بھی مضبوط ہو چکی تھی۔ بے پناہ محبت تو پہلے ہی تھی، اب دل میں اس کی عزت اور احترام بھی بڑھ گیا تھا۔ آج اسے اپنی محبت پر رشک تھا کہ جس عورت سے اس نے محبت کی وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم عورت تھی، جس نے اپنی وفا کے لیے غیروں کی خوشی کو اپنا کر بے مثال محبت کی قربانی دی، مگر اسے کھونے کا درد اپنی جگہ اس کے دل کو دکھائے ہوئے تھا۔ سب دوست احباب، سب رشتہ دار اس کے چہرے پر خوشی کے اثار نہ دیکھ کر حیران ضرور تھے، مگر اس نے طبیعت ٹھیک نہ ہونے کا بہانہ بناتے ہوئے سب کو مطمئن کر دیا۔ اب رسمیں ہینا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی بہن اور روجا نے سرخ چادر کے سائے میں اسے لا کر اسٹیج پر بٹھا دیا۔ ابھی وہ آ کر بیٹھا ہی تھا کہ امی جان اس کے پاس آ گئیں۔ کیا ہوا؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ انہوں نے اس کے چہرے پر افسردگی دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میرے سر میں شدید درد ہے، اس نے حقیقت چھپا لی۔ میں ابھی تمہارے لیے کوئی دوا لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تھی، اس نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں امی جان، اس کی ضرورت نہیں، آپ کے چہرے کی مسکان دیکھ کر میری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے۔ خدا تجھے پل پل ہزاروں خوشیوں سے نوازے، کوئی درد تجھے چھو کر بھی نہ گزرے۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، مگر جس کا وجود آباد ہی درد سے ہو، اس کے لیے دوا بے اثر ہوتی ہے۔ ابد کے آنسو چھلک آئے، مگر امی جان کے سامنے وہ اپنے درد کو چھپانے میں کامیاب رہا۔ انہوں نے پہلے تو اسے دوا دی، پھر اس کی نظر اتاری۔ ابد امی جان کی محبت کو دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اچانک اس کی نظر روجا پر پڑی تو مسکان میں بھیگی پلکوں کے ساتھ پھر سے شامل ہو گئی۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تاکہ کوئی بھی اس کی آنکھوں کی نمی کو نہ دیکھ سکے۔ وہ اپنے گھر میں کچھ لمحوں کے لیے تنہا بیٹھ گیا، پھر اس کی نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینہ پر پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسے اپنے وجود میں اظہر کا عکس نظر آنے لگا۔ اب وہ مکمل طور پر بے بس ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ پھر اس نے گر گراتے ہوئے دربار الہی میں اپنے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے مالک، مجھے ہمت عطا کرنا کہ میں اپنے والدین کی خوشیوں اور تحریم کو اس کا حق دے سکوں اور اظہر کو بھول جاؤں۔ وہ آخری جملہ مکمل نہ کر سکا۔ ادھر اظہر کے پاس غم کا ایک اور دریا تھا جو امڑتا ہی چلا جا رہا تھا، یا رات کی شہنائیوں کی کسی خوفناک آواز کی طرح اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ رونا تو آسان ہوتا ہے، لیکن چپ کے آنسو بہا کر بہت مشکل ہوتا ہے، اس درد کو چھپانا جو آنکھوں سے تو بہہ جاتا ہے۔ وہ اس قدر بے بس تھی کہ کھل کر رو بھی نہ سکی۔ آخر اس نے ذہنی تناؤ سے تنگ آ کر دوائی لے لی تاکہ اسے کچھ پل کے لیے ہی راحت مل جائے۔ آخر یہ زندگی تمام رونقیں لے کر رخصت ہو گئی۔ اس نے کئی بار اپنے فیصلے کو بدلنے کی کوشش کی، مگر اپنے والدین کے چہروں کو دیکھ کر وہ ثابت قدم رہی۔ آج پہلی چاہت کو کھو دینے کا درد اپنی جگہ، مگر اپنے ماں باپ کے لیے فخر کی نظر اٹھا سکتی تھی۔ ماں کے چہرے کی مسکان دیکھنے کی خوشی اسے ہر درد پر غالب تھی۔ وہ اس حقیقت کو ہرگز فراموش نہیں کیا کر سکتی تھی، خوشیاں غم پر غالب آ ہی جاتی ہیں۔ رات بھر وہ بہار میں تڑپتی رہی، مگر نیند نہ آئی اس کو۔ امی جان اس کی حالت دیکھتے ہوئے کافی پریشان تھی۔ آخر اس طویل رات میں جو کئی صدیوں پر مخیط تھی، اس کا اختتام ہو گیا، جس کی تلخیاں شاید موت کی تلخی سے کسی طرح کم نہ تھیں۔ بے خبری آج اس کے لیے نعمت تھی۔ آج ابد اور تحریم کی شادی ہو چکی تھی، دونوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کر لیا تھا، مگر اظہر کی زندگی اسی مقام پر ٹھہر چکی تھی۔ ہجر کا درد اپنی جگہ، مگر ابد اپنی زندگی سے مطمئن تھا۔ اس کی بیوی نہ صرف ایک اچھی شریک حیات ثابت ہوئی، بلکہ ایک اچھی بہو بھی ثابت ہوئی۔ ابد کے والدین تحریم سے بہت خوش تھے، یہ وہ خوشی تھی جو اظہر سے کبھی نہیں مل سکتی تھی۔ تحریم کی چاہت کی وجہ سے ابد اپنے درد کو چھپانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی میں کئی لڑکیاں آئیں، ہر لڑکی کو اس نے بے وفائی کا درد ہی دیا تھا، لیکن وہ تحریم کو وہ درد نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کا حق بہرحال اسے دینا چاہتا تھا۔ ویسے بھی کسی نے کہا تھا کہ محبت تمہارا درد ہے،
اس کی سزا بھی تمہیں ہی ملنی چاہیے۔ کسی معصوم کو اس کی سزا کیوں ملے؟ یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اظہر نے اب اپنی تمام تر توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی تھی، مگر گزرے وقت کی پرچھائیاں اس کے قدم یک قدم ہلا دیتے تھے۔ اس کا ہر عمل کہیں نہ کہیں سے ابد کی یاد سے جڑ جاتا تھا۔ اب سے خیال دل تک اور روح تک کا سفر تھا۔ حقیقت سے آزاد وہی ایک شخص شامل تھا۔ طبیعت سنبھلنے کے بعد اظہر نے اب کالج جانا شروع کر دیا۔ کالج کے گراؤنڈ کی سیڑھیوں میں اظہر اور اس کی دوست بیٹھی ہوئی تھی۔ کومل کافی دن سے اظہر کی بدلی روح کو دیکھ کر نوٹ کر رہی تھی۔ بجھا بجھا سا چہرہ، بے چین دل، پڑھائی سے یوں جی چڑانا، بیٹھے بیٹھے آنکھوں کا بھرانا، ہر وقت کسی کے خیال میں کھوئے رہنا۔ پہلے والی اظہر تو نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ کومل کے دل میں اچانک ایک لہر سی اٹھی کہ شاید وہ اسے کچھ چھپا رہی ہے۔ تم یقیناً مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ کومل نے اس کے چہرے پر اداسی دیکھ کر مشکوک انداز میں پوچھا۔ نہیں، میں کم از کم تم سے کوئی بات نہیں چھپا سکتی۔ وہ ہرگز اسے اپنے درد میں شریک کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اظہر، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات کرو۔ اس نے اظہر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کوئی بات نہیں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، اور ساتھ ہی آنکھوں کی نمی نے جیسے اسے اگل دینا چاہا ہو، اس نے فوراً اظہر کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ تم مجھے نہ بھی بتاؤ تب بھی مجھے سب معلوم ہے۔ کہیں اس دھوکے باز انسان کی محبت پر یقین تو نہیں کر بیٹھی ہو؟ کومل ہر بات سمجھ چکی تھی۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت تو ہو جاتی ہے۔ اگر مجھ پر میرا اختیار ہوتا تو میں کبھی اس کو دل بھٹکنے نہ دیتی، مگر افسوس اب یہ خطا سرزد ہو چکی ہے۔ اظہر نے اپنی بے بسی کی وضاحت دی۔ شاید اس میں تمہاری کوئی خطا نہیں، لیکن وہ شخص تمہاری محبت کے قابل ہی نہیں تھا۔ کومل اپنے دل میں اس کی نادانی کا افسوس محسوس کر رہی تھی، مگر محبت کہاں قابلیت دیکھتی ہے۔ اظہر، ایک بات یاد رکھنا، مرد کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ یوں لڑکیوں کے پیچھے پڑ کر انہیں اپنی محبت کا یقین دلانا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اگر اتنی سچی محبت ہوتی اسے تو وہ کسی اور سے شادی کا تصور بھی کیوں کرتا؟ وہ اسے یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ تمہارا فیصلہ غلط تھا۔ بس بیوی سے جی بھرنے کی دیر ہے، وہ کسی اور سے یا پھر تم سے رابطہ ضرور کرے گا، لیکن تم ثابت قدم رہنا۔ یہ سب بہانے ہوتے ہیں۔ محبت کی انتہا تو تب تھی کہ وہ عمر بھر شادی ہی نہ کرتا۔ وہ دراصل تمہیں پسند کرتا تھا نا، اور جب تم اس کا حاصل نہیں تھی تو اس نے کسی اور کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں صرف اتنا جانتی ہوں، میرے لیے ابد مٹ چکا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ وہ کسی کا شوہر ہے، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ بس اظہر، تم خدا پر بھروسہ رکھو اور ثابت قدم رہنا۔ وہ اب بھی تم سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اتنی ہمت تو ہے کہ جس عزت کو بچانے کے لیے تم نے اس پر یقین نہیں کیا، اس کی حفاظت کر سکوں، مگر جانے انجانے میں وہ اپنے دل سے پہلی چاہت کی تحریر لکھ چکی تھی۔ وہ پہلی چاہت کو بھولنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ خدا معاف کرے، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، مگر میں نماز بھی مکمل توجہ کے ساتھ پڑھ نہیں پاتی۔ میں کیا کروں کومل؟ میرا ذہن ہر وقت منتشر رہتا ہے، میں ہر پل اپنی ذات میں الجھی رہتی ہوں۔ گزری یادوں نے مجھے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ بس دعا کرو ہمیشہ کے لیے میں اس کو بھول جاؤں، اس نے وابستہ ہر چیز مجھ سے دور ہو جائے۔ کومل کو یہ تو معلوم تھا کہ وہ اظہر کو پسند کرتا ہے، مگر یہ اندازہ آج ہوا تھا کہ اب اظہر بھی اس کو چاہنے لگی تھی۔ مگر دوپہر کو جب وہ تھکی ہاری اپنے گھر پہنچی تو کندھے سے لٹکا ہوا بیگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ جلدی فریش ہو جاؤ، آج تمہاری پسند کی ڈش بنائی ہے، امی جان نے اسے بتایا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی، حالانکہ اس نے امی جان کا جملہ سنا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، مگر جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو میز پر بریانی کی پلیٹ پڑی تھی، مگر کوئی چیز حلق سے نیچے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اتنی دیر میں امی جان پانی کا گلاس اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ فوراً واش روم میں چلی گئی۔ یہی جگہ تھی جو بہتے آنسوؤں کی گواہ تھی۔
बल्कि इसे अपने आंसू छुपाने के लिए इससे बेहतरीन जगह मैसर ही ना थी। काफ़ी देर गुजरने के बाद वो बाहर आई। अम्मी जान इस मकाम पर इसका इंतज़ार कर रही थी। अम्मी जान, मुझे भूख नहीं है। इसने इनकार कर दिया। तुमने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया, बस थोड़ा सा खा लो। नहीं अम्मी जान, मेरा कुछ भी खाने को जी नहीं कर रहा। अच्छा मेरी जान, बस थोड़ा सा खा लो। उन्होंने ज़बरदस्ती थोड़ा सा खाना उसको खिलाया। अबद घर पहुंचा तो अम्मी जान से मिलने के बाद किचन में चला गया। इसका भूख से बुरा हाल था। तहरीम किचन में खाना बना रही थी। ओहो, आज हमारी बेगम अपने खूबसूरत हाथों से क्या बना रही हैं? वो सरगोशी करते हुए बोला। करेले पकाए हैं, इसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। करेले की करवाहट का अपना ही मज़ा है। ये दरअसल इस लाजवाब मोहब्बत का मुजाहरा है कि खाने वाले इसकी करवाहट के बावजूद उसे पसंद करते हैं, और वफ़ा करने वाले तो इसे हर बार इतने शौक़ से खाते हैं। तो मोहब्बत करेले जैसी होनी चाहिए। महबूब में चाहे जितने भी ऐब हों, वफ़ा करने वाली इसकी हर हामिद से मोहब्बत करे। इसके ख्याल में अज़ल की गुफ्तगू का तसलसल टूटते ही नहीं पा रहा था। फिर वो सीधा अपने कमरे में चला गया। तहरीम भी खाना लेकर कमरे में आ गई। मैं जानती हूँ आपको करेले बिल्कुल पसंद नहीं। अब मुझे भूख नहीं, मगर मुझे करेले बहुत पसंद हैं। इसने तहरीम की गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। ऐसे ही भूख नहीं, अगर मैं अपने हाथों से खिलाऊं तो क्या फिर भी आप नहीं खाएंगे? वो मासूमियत से बोली। अबद ने उसे हैरानी से देखा। फिर इसका दिल ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ये मेरी मोहब्बत अपनी जगह, मगर वो तहरीम की मोहब्बत का भरम कभी नहीं टूटने देगा। जैसे इसने इस कठिन दौर में अपनी मोहब्बत की होश में समेट लिया था, अब किन सोचों में गुम है। तहरीम ने उसे उस ख्याल से बेदार किया। मैं यही सोच रहा था कि तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगी तो मैं ना खाऊं, ये कैसे हो सकता है? इतनी तो मेरी हिम्मत नहीं। वो इसके कदर करते हुए बोला। वो भी बेख्तियार मुस्कुराने लगी। फिर दोनों ने खाना खाया। अज़ल ने आज काफ़ी जद्दोजहद के बाद स्टडी रूम में मुतालिया के लिए अपनी बेख्तियार दिल को मनाया। अभी किताब का पहला सफ़ा खोला ही था कि इस ख्याल की दुनिया भर में अब तक जा पहुंची। क्या हर वक्त पढ़ती रहती हो? दुनिया का और कोई काम नहीं है जो तुम कर सको? कभी कुछ पल के लिए सिर्फ मुझे और सिर्फ मुझे भी याद कर लिया करो। इसका चेहरा दर्द की शिद्दत से रंग बदलने लगा था, मगर उसने फ़ौरन किताब बंद करके कंबल लेते हुए अश्क बहाने लगी। इसके दिल में तहरीम का हौसला था जो उसके लिए छोड़ सकती थी। उधर साहिल काफ़ी परेशान था। मैं अभी इस ख्याल के बारे में नहीं सोचूंगा। वो अपने दिल को मनाने की कोशिश कर रहा था, मगर ये एक ऐसा ख्याल था जिसे दिल छोड़ता ही नहीं था। दोनों का दर्द एक ही था। वो अबद को बुलाने की कोशिश कर रही थी और साहिल उसे बुलाने की कोशिश कर रहा था। ना वो उससे भूल पा रही थी और ना साहिल उसे भूल सकता था। कंबल की आड़ में रोते रोते जाने कब अज़ल ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गई। फिर अज़ान की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। वो जल्दी से उठी, नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करने लगी। नमाज़ पढ़ने के बाद एक ही दुआ इसके लबों पर थी। ऐ मेरे मालिक, मुझे उसकी याद से गाफिल कर दे। ऐ मेरे मालिक, मुझे उसकी कैद याद से आज़ाद कर दे। इस दुआ के साथ वो आगे बढ़ने की जस्तजू कर रही थी। अश्क उसकी हथेलियों पर गिर रहे थे। ऐन उसी वक्त अब जो गहरी नींद में सो रहा था, एकदम बेदार हुआ। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे अज़ल ने उसे सदा दी हो। मगर बेदार होने के बाद जब इसने गिरदोनवा का जायज़ा लिया तो वो अपने बेड पर ही मौजूद था। फिर उसने नमाज़ पढ़ी, मगर न जाने नमाज में कितने सजदे अदा किए, कितने रकू अदा किए, कुछ याद नहीं था। दोबारा नियत बांधी, मगर इस बार फिर वही हाल था। फिर वो तौबा करते हुए उसने रहमान से दुआ की भीख मांगी। ऐ मेरे मालिक, अज़ल तो मेरी रूह का हिस्सा है, शायद इसे भूल कर मेरी सांसें ना चल सके, मगर ऐ मेरे मालिक, मुझे तहरीम का हक़ अदा करने की हिम्मत अता कर। मैं उसे हरगिज़ वो तकलीफ़ नहीं देना चाहता जो मेरा मुक़द्दर है। वो घड़घड़ाते हुए इल्तिजा कर रहा था। फिर वो सहन में टहलने लगा और सारा दिन गुज़री यादों के नाम हो गया। अबद पहले की तरह दोस्तों के साथ तो नहीं रहता था,
مگر اکثر ان سے ملنے کا کوئی موقع نہیں گنواتا تھا۔ شہریار اور عبد مقررہ نکڑ پر کھڑے کسی موضوع پر بحث کر رہے تھے۔ چلو کہیں اور چلتے ہیں۔ عبد کی سانسوں نے فضا میں کسی کی مہک محسوس کر لی تھی، حالانکہ اس نے اظہر کو دیکھا نہیں تھا۔ کیونکہ یہاں کیا ہے؟ شہریار نے اس سے پوچھا۔ اس کی نظریں اظہر پر پڑی جو اس کی طرف آ رہی تھی، مگر جب اظہر کو عبد کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے فوراً راستہ بدل لیا۔ وہ الٹے پاؤں واپس لوٹ گئی اور دوسری گلی سے راستے سے اپنے گھر چلی گئی۔ تم دونوں آپس میں ناراض ہو؟ شہریار نے جب یہ سب دیکھا تو پوچھا۔ نہیں، جو قسمت میں نہ ہو اس سے ناراضگی کیسی؟ وہ اپنی بے بسی پر مسکراتے ہوئے بے چارگی سے جواب دے رہا تھا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ وہ صورتحال کا جواب لیتے ہوئے بولا۔ میں اس کی زندگی میں اپنی یادوں کا درد بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ شاید مجھے اس لیے نظر انداز کر رہی ہے کہ میں اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں جی سکوں۔ ساحل اضطراب کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ ایک گمنام لڑکی نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ وہ اب بھی اس لمحے کی لذت کو محسوس کر رہا تھا جب اس کی نظر پہلی بار عزل پر پڑی تھی۔ وہ اب اسے اپنے ساتھ محسوس کرنے لگا تھا، بند آنکھوں میں اس کے تصور سے اظہار محبت کرنے لگتا تھا۔ اس کے تصور کو رنگ بھی ساحل کی زندگی پر اتنا گہرا اثر تھا کہ وہ ہر پھول کی خوشبو میں، ہر تتلی کے رنگ میں، ہر خواہش کی ابتدا پر، ہر جستجو کی انتہا کو اس کی ذات سے منسوب کرتا تھا۔ خوابوں کی لاتعداد تصویریں دل کی دیواروں پر سجا رکھی تھی۔ وہ لڑکی اگر اسے مل جاتی تو اس کی بے پناہ محبت میں فنا ہو جاتی، مگر مقدر محبت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ وہ جسے چاہتی تھی وہ اسے ملا نہیں، اور جو اسے بے پناہ چاہتا تھا وہ اس کا مقدر نہیں تھی۔ اب شام عبد دوستوں کے ساتھ کہیں چلا گیا اور رات گہے تک واپس آیا۔ واپسی پر فلاور شاپ پر سرخ گلاب دیکھ کر رک گیا۔ انتہا کی کلیکشن تھی۔ وہ ان پھولوں کی خوبصورتی میں اپنی کچھ یادیں لے کر بیٹھ گیا۔ چونکہ اظہر کو سرخ گلاب بہت پسند تھے، اس کو دیکھ کر اظہر کی خوشبو آنے لگی تھی۔ اس کی موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ آخر اس سے خریدنے کے لیے اسے بھجوا دوں گا، اس کے دل میں خیال آیا، لیکن اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا کہ ان پر اس کا حق ہے تو اسی کو ملنا چاہیے۔ عبد کی ہر چیز تحریم کے نام تھی۔ وہ خود سے مخاطب تھا۔ تحریم صوفے پر ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ اسے جب عبد کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ فوراً بیدار ہو گئی۔ ابھی تک تم سوئی نہیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ کو دیکھے بنا میں کیسے سو سکتی ہوں؟ چلو آپ سو جاؤ، میرا یوں انتظار نہ کیا کرو، اس نے ہدایت جاری کر دی۔ اچھا، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ کچن کی جانب بڑھ چکی تھی۔ میں کھانا کھا کر آیا ہوں، اس نے تحریم کو جانے سے روک لیا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتی، اس نے عبد کو یاد کروایا۔ لے آؤ، ابھی مجھے بھوک ہے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، اب آپ نے کھا لیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ وہ بیڈ پر لیٹنے کی تیاری کرنے لگی۔ عبد اٹھا اور کچن سے اس کے لیے کھانا لے کر آیا۔ اب جب میں خود تمہارے لیے کھانا لے کر آیا ہوں تو تمہیں کھانا ہی پڑے گا، وہ محبت بھرے انداز میں بولا۔ اب آپ نے جو خطا کی ہے اس کی سزا تو ملنی چاہیے، وہ مسکرا کر بولی۔ کیا سزا؟ میں تو تمہارے لیے ہر سزا سہنے کے لیے تیار ہوں۔ آج آپ مجھے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے، اس نے معصوم سی خواہش کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے جناب، میں آپ کا تابع۔ تمہارے لیے آج میں کچھ لے کر بھی آیا ہوں۔ اچھا، کیا؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند ہوتے ہی اس نے پھول اس کی جھولی میں رکھ دیے۔ تحریم نے فوراً آنکھیں کھولی۔ انہیں دیکھتے ہی خوشی سے وہ بے اختیار عبد سے لپٹ گئی۔ وہ بھی خوش تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کسی کا حق تو پورا کرنے میں کامیاب ہوا۔ آج پھر اظہر کی والدہ کافی مشکل سے اسے 2-3 نوالے کھلانے میں کامیاب ہوئی۔ کوئی چیز اس کے حلق سے نیچے ہی نہیں اتر پا رہی تھی۔ ڈپریشن کی وجہ سے ہر وقت بہا رہنے لگا تھا۔ گھر والے اس کی حالت پر بہت پریشان تھے۔ اب کافی دنوں کے بعد اس نے اپنے خیال کو بٹھانے کے لیے ٹیلی ویژن آن کیا۔ وہ چینل بدل رہی تھی۔
اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آہی ایک چینل پر کافی دلچسپ گیم شو چل رہا تھا، مگر جلدی سے وہ شو ختم ہو گیا۔ پروگرام کے میزبان نے اپنے اختتامی الفاظ میں ناظرین سے اجازت دی، مگر وہ الفاظ اظہر کو ایک نئے کرب میں مبتلا کر گئے۔ وہ آخری الفاظ یہ تھے: